بغیر کسی تاخیر کے جناب خورشید تنویر صاحب ہمارے استاد، ہمارے سینئر ڈان، روزنامہ ڈان سے وابستہ رہے ہیں، اور خورشید بھائی کا ہم سب سے جو ان کا امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ خورشید بھائی ان سارے واقعات کے عینی شاہد ہیں۔ یہ 19 سال کی عمر میں اس وقت اسٹوڈنٹ لیڈر تھے مشہور وہاں کے۔ میں خورشید تنویر بھائی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز تشریف لائیں اور تقریب سے خطاب کریں۔ یہ جو کتاب لکھی گئی، میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے، مجھے ملی نہیں آج تک، تو انہوں نے کہا تک بھیج دوں گا، لیکن شاید وہ پوسٹ آفس کی نظر ہو گیا ابھی تک۔ تو 2 صفحات جو انہوں نے مجھے بھیجے تھے عامر لطیف صاحب نے، تو اس میں سے جو کتاب پہ ایک تبصرہ ہے، میں چاہوں گا کہ وہاں سے شروع کی جائے۔ عامر لطیف صاحب سے کہوں گا کہ میری مدد کریں۔ امریکی ماہر سیاسیات آن جہانی روڈولف جوزف رومل کے مطابق سانحہ مشرقی پاکستان میں مکتی بانی کے ہاتھوں جہاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 50,000 اور 5 لاکھ کے درمیان ہے، اور اس سانحے میں بچ جانے والے آج بھی بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ عظمت اشرف کی کتاب ریفیوجی اس موضوع پر ایک عرصے سے موجود داستانی خلا کو پر کرتی ہے۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ انسانی زندگیاں کس طرح نقل مکانی اور انسانیت کے خلاف جرائم کی ہنگامہ خیز حقیقتوں سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ ایک اہم یادداشت ہے جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں بہاری برادری کو پیش آنے والی قتل و غارت گری اور ایک محفوظ گھر کے لیے ان کی مخلصانہ جدوجہد کو دستاویز کرتی ہے۔ شکریہ۔ پاکستان کی جو ریاست ہے، جس کو معرض وجود میں آئے 75 برس ہو گیا، موجودہ جو ریاست کا کنسپٹ ہے، یہ جمہوریت سے بے پناہ ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اور 21ویں صدی میں آج بھی آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی جمہوریت پہ پریکٹس کر رہی ہے، اور یہ جو بچا کچا باقی ماندہ پاکستان ہے، اور جس میں جو ایک آئین ہے، اس آئین میں بھی اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ پاکستان میں جمہوری نظام ہوگا اور وفاقی طرز حکومت ہوگی۔ ہم سب کو یہ بات سوچنے کی ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں کی جو سیاسی تحریک 18ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی، تو سب سے پہلے مسلمانوں کی بر صغیر کی جو جماعت جس کا نام مسلم لیگ تھا وہ بنی۔ وہ کن لوگوں نے بنایا؟ وہ لوگ بنگالی تھے، اور جہاں بنی وہ بنگال تھا، اور جو معرض وجود میں آنے والا پاکستان جس میں ان کی اکثریت تھی 56% بنگالی لوگ رہتے تھے، ان کے ساتھ ایک مسلسل ناانصافیوں کا ایک سلسلہ جاری رہا، اور وہ 24 سال کے بعد ظاہر ہے اس کو ٹوٹنا ہی تھا۔ بابائے قوم سے لے کر کے قائد اعظم علی جناح سے لے کر کے دوسرے تمام جو پاکستان کے سیاسی زعما کہلاتے ہیں، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جس نے پاکستان کے بنانے میں ایک ٹیڑی پیسے کا جس کا حصہ نہیں ہے، آج پاکستان کے تمام شعبوں پہ اس کا قبیح قبضہ ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں یہاں، میں 19 برس کا طالب علم تھا، میں 4th ایئر میں پڑھتا تھا سید پور میں قائد اعظم کالج میں۔ میرے خاندان کے 300 کے قریب افراد اس تباہی میں ہلاک کیے گئے، اور بعض ایسے بھی میرے رشتہ دار تھے جن کی نسلیں ختم ہو گئی۔ میرے 2 ماموں تھے، عبدالرزاق اور محمد اسماعیل، یہ کھلنا میں آغا خان کی جو پیپلز جوٹ مل میں تھے وہاں سپروائزر تھے۔ یہ ان کی 37 فیملیز میں سے صرف 2 بچے ملے، ایک بچی ملی 4 سال کی اور ایک بچہ ملا 5.5 سال کا۔ یہ وہ کہانی ہے جو مغربی پاکستان کے باقی ماندہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حواری نام نہاد سیاسی جماعتوں نے کیا ہے۔ ایوب خان کے ماشاء اللہ میں اور اس کے خلاف مشرقی پاکستان میں تقریباً 1.5 سال تک جدوجہد چلی، اور وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین جو تھی اس کے تحت ایک ایکشن کمیٹی بنی، اور اس سلسلے میں وہاں ایک 11 نکاتی ایجنڈا تشکیل دیا گیا، اور جس کے ساتھ ہی ساتھ پورے مشرقی پاکستان میں تقریباً 1.5 سال تک ایوب کی آمریت کے خلاف لوگ سڑکوں پہ رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایوب خان کو مغربی پاکستان کا مجھے نہیں معلوم کہ یہاں کیا صورتحال تھی ایوب خان کی جدوجہد کے حکومت کے خلاف، لیکن مشرقی پاکستان میں
روزانہ مظاہرے، جلسے جلوس، ہڑتالیں وہاں تقریباً 1.5 سال معمول تھا۔ ایوب خان کو چاہیے تھا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ بھئی ہم اب اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ہم پاور کو کنٹینیو کر سکیں، اس نے جاتے جاتے اسپیکر کے بجائے اس نے استعفیٰ کس کو دیا؟ جو انکمنگ چیف آف آرمی اسٹاف تھا ضیاء خان کو دیا۔ یہ بھی ایک شرمناک فیل تھا اس کا کہ لوگوں کی تقریباً 18 مہینے کی جدوجہد کا ثمر اس کو یہ ملنا چاہیے لیکن نہیں ملا۔ اب ہم آگے کو سفر کرتے ہیں۔ 25 مارچ 1969 کو ضیاء خان کی فوج نے ٹیک اوور کیا اس ملک کو، جو سیاہ ترین دنوں میں سے ایک دن ہے، جس کی میں اب بھی مذمت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے 6 دسمبر 1970 کو عام انتخابات کا اعلان کیا۔ 6 دسمبر کو 1970 کو عام انتخابات کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں 2 سیاسی جماعتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے 156 سیٹیں لیں، ایک نور الامین صاحب نے لیا اور دوسرا چٹاگانگ ہل ٹریکس میں راجہ تری دیو رائے صاحب نے لیا۔ یہ کمپوزیشنز بنی انکمنگ اسمبلی کی۔ بھٹو صاحب یہاں میجورٹی پارٹی کے تحت ابھر کر سامنے آئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈھاکہ میں فوجی عامر ضیاء خان نے جو پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا تھا اس کو اسی وقت منعقد کرنا چاہیے تھا، جیسا کہ عوامی لیگ کا بھی مطالبہ تھا اور جو سب سے بڑی پارلیمنٹری پارٹی تھی جس کی میجورٹی انکمنگ ہاؤس میں تھی اس کا بھی مطالبہ تھا کہ اسے پوسٹ پون نہیں کیا جائے بلکہ ڈھاکہ میں اس کا نیشنل اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے۔ اجلاس طلب نہیں کیا گیا اور یہ یہاں سے پھر عوامی لیگ نے ایجیٹیشن کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ میں ایک بات یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دسمبر 1970 سے 16 دسمبر 1971 12 مہینہ 10 دن جس معاشرے کے طاقتور طبقوں نے اپنے عوام کے حقوق اور ان کو فیصلے کا احترام نہیں کیا تو یہ ملک لختے 2 ٹکڑے میں تبدیل بٹ گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا بھٹو صاحب کو کہ وہ عوامی لیگ کے ساتھ کھڑے ہوتے اگر وہ ڈیموکریٹس تھے اور کہتے ضیاء خان کو مجبور کرتے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور بھٹو صاحب نے فوج کا فرنٹ مین کے طور پر آئی ایم سوری ٹو سو دس ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی مسلح افواج کے فرنٹ مین کے طور پر مشرقی پاکستان میں کام کیا، جس کے نتیجے میں بقول اس کتاب کے 5,000 سے 5 لاکھ تو صرف بہاری مارے گئے، جس کا کہ تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور وہ بنگالی جن کا کہ اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی عوامی لیگ کی ریٹ ہے کہ 30 لاکھ، جس کو نہیں مانتی، دنیا نہیں مانتی ہے، کم از کم آپ لکھ لیں کم از کم 5 لاکھ تو وہ بھی مرے ہوں گے۔ یہ 10 لاکھ انسانوں کا قتل کیا گیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے اور آج بھی اس کے بارے میں پاکستان کی ریاست خاموش ہے۔ آج بھی کسی فوجی کو آدھے منٹ کے لیے سزا نہیں ہوئی اور آج باقی ماندہ پاکستان کا جو حال ہے، فوج تمام شعبے پہ شکنجہ گاڑے ہوئی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے زندگی کے دوسرے شعبوں ہوں، تمام شعبوں میں فوج نے جو حال کیا ہے اس ملک کا، میں بہت دکھی ہوں کہ جس فوج کا پاکستان کے بنانے میں 1 ٹیڑی پیسے کا حصہ نہیں تھا، آج وہ اپنے بندوق کے طاقت پر اس ملک میں سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ اس وقت جو رجیم پاکستان میں ہم پر مسلط کیا گیا، یہ کس نے لایا؟ یہ تمام باتیں حساب دینی پڑیں گی۔ آج کچھ ہمارے دوست بنگالیوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ بہاریوں کو قتل کیا، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا بنگالیوں کے ساتھ کیسا رشتہ تھا؟ میں بھی بہار سے تعلق ہے، میرے والدین بھی بہار سے تھے۔ جس طرح سے سندھ بامبئی منسٹری کے ساتھ تھی، اسی طرح بہار بھی کلکتہ کے ساتھ تھا، وہاں پر بھی
पिछली सदी के अवाइल में बिहार को अलग किया गया कलकत्ता के एडमिनिस्ट्रेशन से, और फिर जैसे कि सिंध में हुआ। मेरे दोस्तों, बुनियादी बात यह है कि जब हम अवाम के उमंगों और उनके इख्तियारात को सल्ब करेंगे तो पाकिस्तान का दुनिया का कोई मुल्क भी ज़िंदा और सलामत नहीं रह सकता है, जिसकी मिसाल पिछली सदी के आखिरी दहाई में सोवियत यूनियन का टूटना। गौर करें आप ज़रा सा, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, जो दुनिया के अमेरिका के बाद माशी तौर पर दूसरे नंबर का मुल्क था और जोग्राफियाई तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था, जिसको सोवियत यूनियन हम कहते हैं। जब वो टूटा 4 नवंबर 1994 को एक पत्थर भी किसी ने नहीं मारा। मैं सलाम करता हूँ उस निज़ाम को जिस निज़ाम के तहत वहाँ के लोगों ने अपनी 60-70 साल की आबियारी की, कि उसने उस सबसे बड़े मुल्क को टूटने दिया लेकिन किसी को कत्ल नहीं किया। और पाकिस्तान में इसके बरक्स क्या कुछ हुआ हम सब यहाँ जानते हैं। हम सब अगर सच नहीं बोलेंगे तो इस तारीख़ के जुर्म में हम सब बराबर के शरीक होंगे। अब भी वक्त है कि बंगाली और बिहारियों को कत्ल करने वालों के खिलाफ जिस तरह से APS का वाक़या यहाँ 2016 में पेशावर में हुआ, उसकी FIR तक दर्ज नहीं कराई गई, उस बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। जो काम इस मुल्क में होता रहा, बहैसियत जर्नलिस्ट हम एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये क्या तमाशा है। और मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भी किया फ़ौजी आमिरों ने, और उसके जो हवारी सियासी दमछिल्ले थे, जिसको मैं सियासी जमात कभी नहीं कहूँगा, चाहे वो मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़े थे या जमात इस्लामी शरीक थी, ये सारे के सारे उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। मैंने हमारे बुज़ुर्ग मुनव्वर हुसैन साहब से कहा कि पहले जमात इस्लामी मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में अपने शूरा में साल भर डिस्कस करे, उससे जो गलतियां हुई हैं उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि हाँ वाकई उनसे गलती हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद अवाम के पास आएँ और बताएं कि हमसे ये गलती हुई है, हम माफ़ी मांगना चाहते हैं और हमें माफ़ किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की किसी सियासी जमातों ने ये काम नहीं किया, और बल्कि वो हमेशा भुट्टो किसकी पैदावार था? अयूब खान की पैदावार था। नवाज शरीफ किसकी पैदावार था? फ़ौज की पैदावार था वो। तो कहने का मतलब कि एक सियासी माशरा जिसे अवाम मुंतखब करते हैं, उसका तज़ाद लाजमी है बनना जाकर, जिस तरह के नवाज शरीफ का बना और इसका भी बन रहा है, जिसका नाम इमरान खान है, इसका भी फ़ौज के साथ तज़ाद बन रहा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदार इस मुल्क की मुसल्लह फ़ौज है, सिर्फ मुसल्लह फ़ौज है। और उसके जो हवारी सियासी जमातें हैं जो आज तक उसके साथ देती हैं, और वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत नहीं, बल्कि वो दुश्मनी के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले वाक़या के बारे में पढ़े लिखे माशरे के ऐसे लोगों को इकट्ठा कर करके एक कमीशन तश्कील दिया जाए, और जो ईमानदारी के साथ वो पूरे इस वाक़े का जायज़ा पेश करे और वो सबमिट करे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि रियासत पाकिस्तान बंगालियों से माफ़ी मांगे, और मैं ये भी कहूँगा कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो अवामी लीग शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत है, वो भी बिहारियों के कत्लेआम पे माफ़ी मांगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो ड्रामे जारी हैं, ये हम सब उसका हिस्सा हैं। अगर हमने अपने आप को सही नहीं किया, सच बोलने से घबराए, तो तारीख़ में हमें उन लोगों के साथ पेश किया जाएगा जो बुज़दिल थे, जिन्होंने गलत काम किया। ज़ाहिर है दुनिया की तारीख़ में यजीद ने भी कुछ काम तो किया होगा ना अपने माशरे में कत्ल करने के लिए हुसैन को, कि भाई ज़ाहिर कोई जवाब बनाया होगा। तो आज क्या हाल है? यजीद को कौन जानता है?
حسین ہمیشہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو ہمیں بنیادی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو جرائم پاکستان کی مسلح افواج نے کیا اور مکتی باہنی نے کیا اور ہندوستانی افواج نے کیا، یہ سب کے بارے میں عوام کو مکمل طور پہ آگاہ کیا جانا چاہیے، اور بنیادی طور پر یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ مشرف پچھلے کئی برس پہلے ڈھاکہ تشریف لے گئے۔ ان کا جو شہید مینار ہے میرپور کے پیچھے، ساور کا علاقہ کہلاتا ہے وہ، وہاں سے پھول چڑھانے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہیں معافی مانگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں معافی مانگوں گا۔ یہ آن ریکارڈ ہے۔ اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، جو سو کالڈ وار آن ٹیرر میں ہمیں فوج نے شامل کیا، $350 ارب پاکستانیوں کے تباہی کے کنارے پہنچایا، 80,000 جانیں پاکستانیوں کی ضائع کی گئیں۔ یہ سو کالڈ وار آن ٹیرر جو امریکہ کے سرپرستی میں لانچ کیا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا جہاد کے نام پر بیچ کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ تمام چیزوں کے بارے میں ریاست پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور بہاریوں کے بارے میں یہ بھی ایک پرسیپشن ہے یہاں کے لبرل لوگوں میں کہ بہاریوں نے قتل عام کیا۔ میں ایک مثال آپ کو دوں گا۔ انجمن مہاجرین مشرقی پاکستان 1969 میں قائم کی گئی، جس کے سربراہ وراثت حسین صاحب تھے، جس کے جنرل سیکریٹری مولانا متین ہاشمی صاحب تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھے لکھے آدمی۔ وہ میرے شہر سے، جو 1 لاکھ کی آبادی کا شہر سید پور تھا، وہاں سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا انتخاب لڑا۔ بہاریوں کے بارے میں جو الزامات ہیں، میں اس کا یہ جواب یہاں دینا چاہتا ہوں۔ ایک بھی ایسی کانسٹیٹوئنسی پورے پاکستان میں نہیں تھی جہاں پر بہاری اپنا ایک MPA بھی لا سکتا تھا۔ تو بہاری کہاں تھے میرے بھائی؟ کنہوں نے قتل کیا بنگالیوں کو؟ چھوٹے شہروں میں بہاری تھے۔ 65,000 کی ریلوے کے ورکرز کی تعداد تھی، جس میں 15,000 کے قریب بہاری وہاں کام کرتے تھے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں مشرقی پاکستان کے بارے میں جو بربریت وہاں کیا گیا ہے، اس کے بارے میں ایک آزاد کمیشن قائم کیا جائے، اور پاکستان کے ایسے لوگوں پر مشتمل وہ کمیشن ہو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، پڑھے لکھے لوگ، باکردار لوگ ہوں جو وہ اس پہ کام کریں۔ اور دوسری، ریاست پاکستان بنگالیوں سے اس قتل عام پر معافی مانگے۔ تیسری بات، بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی عوامی لیگ کی حکومت وہ بہاریوں کے قتل عام پہ معافی مانگے۔ یہاں پر میں یہ ختم کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔